یعنی کہ جب ہم ریٹ پٹیشن کی بات سنتے ہیں تو جس طرح آپ لوگوں نے بھی ذکر کیا کہ بھئی فنڈامنٹل رائٹس جو ہیں وہ کسی نہ کسی کے وائلیٹ ہوئے ہیں. اب فنڈامنٹل رائٹس کیا ہیں؟ اور فنڈامنٹل رائٹس کے لیے میرا ایک دو لیکچر پڑے ہوئے ہیں، وہ میں آپ سے شیئر بھی کر دوں گا. ہیومن رائٹس اور فنڈامنٹل رائٹس انٹرچینجبلی یوز ہوتا ہے. اچھا، اس کی میں آپ کو فلاسفی یہ سمجھاتا ہوں کہ دیکھیں دو باتیں ہیں. ایک تو یہ ہے کہ میں نے آپ لوگوں سے شروع میں ذکر کیا ہوا ہے کہ وکیل کا کام ہوتا ہے بیسک لیول پہ بتانا کہ کیا صحیح ہے اور کیا غلط ہے. وٹ از رائٹ ایکشن اینڈ وٹ یو کین ناٹ ڈو انڈر دی لا از اے بزنس وچ اے لائر از موسٹ کمپیٹنٹ ٹو ٹیل. ہمارا مین کام یہ ہے کہ ہم سوسائٹی میں لوگوں کو بتائیں گے کہ بھائی یہ کرنے والے کام ہے، یہ نہیں کرنے والے کام ہے. یہ بڑے بیسک لیول پہ ہے. اور اس کے آگے اگر آپ فلاسفی میں جائیں تو بڑی بیسک ڈیفینیشن ہے لا کی کہ لا از اے کمانڈ آف ساورن انفورسیبل بائی سینکشن. کہ ایک اسٹیٹ آپ سے ایک بات کہہ رہی ہے کہ بھائی آپ یہ کریں اور آپ یا پھر یہ نہ کریں. اگر آپ نے کرنا ہے اور آپ نہیں کرتے، اور اگر آپ نے نہیں کرنا اور آپ کرتے ہیں، تو آپ بیسیکلی کیا کرتے ہیں؟ آپ اسٹیٹ کے کمانڈ کو وائلیٹ کر رہے ہیں. اور جب آپ اسٹیٹ کی کمانڈ کو وائلیٹ کر رہے ہیں تو دین یو آر رننگ اے رسک آف بینگ ڈس اوبیڈینٹ ٹو دی اسٹیٹ، اینڈ دیٹ رسک کین بی اے کانسیکوینس ہیو اے کانسیکوینس آف یو بینگ پنشڈ. تو یہ تو ایک ہو گیا بیسک معاملہ. اب ہمیں پتہ ہے فلاسفی میں کہ اسٹیٹ کون ہے؟ اسٹیٹ از دی آرکیٹیکٹ آف دی لاز. اسٹیٹ قوانین بنائے گی، اور ان قوانین کی ہم فلاسفی سمجھتے ہیں کہ ہم بینگ سٹیزنز آف پاکستان آر انڈائریکٹلی رسپانسبل فار میکنگ دوز لاز. ہاؤ؟ دیٹ وی چوز آور ریپرزینٹیٹیوز اینڈ دے سٹ ان دی پارلیمنٹ اینڈ دے in reciprocity make laws which has to be complied by the citizens. تو یہ اس فلسفے کو سمجھنا بڑا امپورٹنٹ ہے، کیونکہ اگر آپ اس میں سے عوام کو نکال دیں اور عوام کی پارٹیسپیشن کو نکال دیں تو پھر وہ والا پرنسپل آ جائے گا جی دیٹ کنگ کین ڈو نو رانگ، اور کنگ کین ایکٹ آربیٹریریلی. کیوں؟ کیونکہ وہ اپنے ومس پہ پھر قوانین بنائے گا. وہ کہے گا بھائی یہ غلط ہے، اس کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا، اس کو کوئی اصول نہیں دیے جائیں گے. اصول یہی ہوگا مائٹ از رائٹ. تو اس کو ہسٹری میں بار بار توڑا گیا اس چیز کو کہ بھئی کوئی بندہ جو ہے وہ کسی کو اپنا غلام نہیں بنا سکتا، وہ اپنی مرضی سے نہیں چل سکتا، وہ لوگوں کی مرضی سے چلے گا. اس پہ پھر دیکھیں تین فلسفے ہیں. پہلی فلاسفی کیا ہے کہ جس کریٹر نے یہ دنیا بنائی ہے دیر از اے ڈیوائن ڈکری دیٹ ہاؤ دی پیپل آن ارتھ ول ایکٹ. لوگ کیا کریں گے کیا نہیں کریں گے اس کے کریٹر نے بنا کے بتا دیا دنیا میں. کیسے؟ کہ حضرت آدم علیہ السلام سے سٹارٹ ہوا، اور قرآن پاک میں ہے سورہ بقرہ میں آیت نمبر 38 ہے کہ حضرت آدم کو اللہ پاک نے کہا کہ تم اب زمین پہ چلے جاؤ، اور جب آپ زمین پہ جاؤ گے تو اگر تم اس زندگی کے طرز عمل کو فالو کرو گے جو میں بھیجوں گا، جو کہ پھر بار بار انبیاء کے تھرو بھیجا گیا، تو پھر تم پر نہ کوئی خوف ہوگا نہ غم ہوگا. سو بیسک کیا ہوا؟ بیسک لیول پہ پہلا فلسفہ ہے کہ جو ہم بات کر رہے ہیں نا اچھائی اور برائی کی، کون بتائے گا کہ یہ غلط ہے یا صحیح ہے؟ اس کی ایک بڑی اچھی مثال میں نے شاید آپ لوگوں سے پہلے بھی شیئر کی ہو کہ میں نے اگر کسی یعنی کہ 20 بندوں کو میں نے کھانا کھلایا. اب ہر کسی سے میں اگر پوچھوں گا کہ بھائی یہ میں نے 20 بندوں کو کھانا کھلایا، وہ کہنے اٹس ونڈرفل ایکشن، بہت اچھا کام کیا آپ نے. لیکن تھوڑی دیر بعد میں نے کہا کہ یہ پیسے جو تھے یہ میں نے اپنے دوست کے پرس میں سے نکال کے دیے تھے. تو اب سڈنلی پروپوزیشن ہیز چینج، کانسیکوینس ہیز چینج، سوسائٹی کا دیکھنے کا نقطہ نظر بدل گیا. لیکن اب بات یہ کہ کون بتائے گا کہ یہ صحیح ہے یا غلط ہے ایکشن؟ اس کے پیچھے اصول ڈیوائن پرنسپلس میں ملتے ہیں کہ بھئی آپ یہ کر سکتے ہیں اور آپ یہ نہیں کر سکتے. آپ کسی کا حق نہیں مار سکتے، والدین کے ساتھ آپ کا یہ سلوک ہونا چاہیے، سوسائٹی میں آپ جھوٹ نہیں بول سکتے. سر طرح کے جتنے بھی اصول ہیں
तौरात, ज़बूर, इंजील जैसे कुरान पाक में है कि ये भी अल्लाह की सच्ची किताबें हैं और अल्लाह के सच्चे पैगम्बर हैं, लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पे आके ये एक्सीलेंस पे जो है ना वो मामला ख़त्म हो गया, क्योंकि दुनिया में ख़त्म नबूवत के बाद अब कोई नई डिग्री नहीं आनी। क्योंकि मामला आके कंप्लीट हो गया ना जी, नाउ वी हैव ए कंप्लीट कोड ऑफ लाइफ दिस। अच्छा, ये जो फ़िलासफ़ी मैंने आपको पहले ही बताई है, पाकिस्तान के आइन में ये एक पेक्यूलियर चीज़ है कि पाकिस्तान का आइन इसको मनोअन तस्लीम करता है। हम क्योंकि हम इस्लामिक जमहूरिया पाकिस्तान है ना, तो आइन भी यही कहता है कि भाई हाकमियत अल्लाह ताला की है, और तरीक़ाकार कौन सा चलेगा इस दुनिया में या पाकिस्तान में, अगर मतलब हमारे आइन की बात करें तो पाकिस्तान में कवानीन बनेंगे अल्लाह की हाकमियत के अहकामात के मुताबिक, और तरीक़ा कौन सा चलेगा जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें दिया है। तो ये मतलब इट इज़ रिटन इन द क्लियर टर्म्स। ऐसा नहीं है कि वहाँ पे कोई इबहाम है। अगर आपको सोसाइटी में ये एप्लीकेबल होता हुआ ना नज़र आए तो वो हमारी कमी कोताही है, बट आइन क्लियर है। आइन ने कह दिया कि हाकमियत अल्लाह की होगी, और तरीक़ाकार कौन सा होगा ज़िंदगी गुजारने का, वो कौन सा है जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिया है। तो यहाँ पे पीरियड, यहाँ पे बात ख़त्म है। और मेरी राय में सारे मसाइल भी अब इसी वजह से ही हैं कि हम अब हमारे पास ना देखें, दुनिया के बेस्ट साइंटिस्ट हैं, बेस्ट एक्सपर्ट्स हैं, बेस्ट लॉयर्स हैं, बेस्ट डॉक्टर्स हैं, बेस्ट पॉलिटिशियंस हैं, एज ए मैटर ऑफ फैक्ट बेस्ट फौज है, बट हालात डे बाय डे नीचे से नीचे जा रहे हैं। अगर आप किसी भी बंदे से पूछे ना, अभी बिजली का देखें ना कितना क्राइसिस है। अब मैं तो 17 साल से इस सेक्टर में काम करता हूँ, मुझे पता है जीनियस लोग इसको ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कलेक्टिव लेवल पे तरीक़ाकार गलत है। तरीक़ाकार वो नहीं है जो डिवाइन डिक्री बता रही है, तरीक़ा कौन सा चलेगा जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिया। जब तक वो तरीक़ा नहीं आएगा हालात ठीक नहीं होंगे। कुरान ने क्लियर टर्म्स में कह दिया ना, अल्लाह पाक कहते हैं कि अगर तुम चाहते हो कि मैं तुमसे मोहब्बत करूं, तो वर्ड है अरबी का फत्तबिऊनी, तो फिर तुम क्या करो, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 100% अतात करो, क्योंकि ये कंप्लीट कोड ऑफ लाइफ है। तो ये फ़लसफ़ा आप लोगों के लिए पढ़ना इसलिए ज़रूरी है कि अगर आप किसी जगह पे आपको परेशानी होना शुरू हो, जैसा कि मुझे रही कुछ 4-5 साल, कि भाई ये हालात क्यों नहीं ठीक होते, क्योंकि मैंने 6-7 साल बड़ी तहकीक की कि भाई ये मतलब पाकिस्तान, मतलब हमारे पास दुनिया की हर चीज़ है, डिफरेंट लेवल्स पे मैंने काम किया, बड़े बड़े, कोई ऐसा बड़ा सेक्टर इंडस्ट्री का नहीं है जिस सेक्टर के साथ मैंने काम नहीं किया, चाहे वो शुगर इंडस्ट्री है, टेलीकॉम है, FMCGs हैं, ताकतवर इदारे हैं, वट एवर नॉट। तो बहरहाल मैं इस नतीजे पे यही पहुंचा जो बड़ों से सीखा भी और मुझे समझाया गया, तो फिर मुझे ये बात समझ आई कि हर मामला सही जा रहा है, तरीके में हमारा जो है ना वो मसला है। जब तरीका हमारा आ जाएगा, और इसमें एक बड़े अच्छे उस्ताद ने मुझे बात बताई कि ये मौजज़ा है कुरान पाक का और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत का, कि जब कोई इंडिविजुअल इस तरीके पे कमिट करता है तो उसके हालात ठीक हो जाते हैं। उसको इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा कि भाई पाकिस्तान के हालात ठीक हों, लाहौर के या पंजाब के हालात ठीक हों। जब भी इंसान का तरीका इस तरीके पे आएगा, क्योंकि ये क्रिएटर ने तरीका बताया। अब क्रिएटर से अच्छा तो कोई चैलेंज नहीं कर सकता कि जो इतना बड़ा सूरज चला रहा है, इतनी बड़ी कायनात चला रहा है, इतना बड़ा निज़ाम चला रहा है, हवा चला रहा है, समंदर चला रहा है, और वो जो तरीका बता रहा है कि भी फत्तबिऊनी, मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पे चलो तो हालात ठीक होंगे, उससे शॉर्ट ऑफ दैट नहीं हो सकते। तो ये फ़लसफ़ा आपने इस तरह से इसको समझना है कि अगर आपको लगे कि हालात ठीक नहीं हो रहे, इसके पीछे आई कैन टेल यू इन एब्सोल्यूट टर्म्स कि इसके पीछे मसला ये है। अच्छा, अब हम थोड़ा सा आगे चलते हैं। ये कौन से असूल हैं कि जब पार्लियामेंटेरियन कवानीन बनाएगा तो आईने पाकिस्तान कह रहा है कि भाई तेरे पास ये प्रिंसिपल है, कुरान करीम और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत और हदीस, और इन असूलों पे तूने कानून बनाना है। दूसरा है आपका फिर फंडामेंटल राइट्स, या जिनको आप ह्यूमन राइट्स बोलते हैं। पहली कसौटी हो गई डिवाइन, दूसरी कसौटी है पूरी दुनिया में कवानीन बनाने की कि भाई फंडामेंटल राइट्स या ह्यूमन राइट्स के अगेंस्ट कवानीन नहीं बन सकते। यानी कि दिस इज द सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट ऑफ लॉ मेकिंग और ह्यूमन बिहेवियर, that no one can control
behavior of the human beings if in some level he intends to or actually violates the fundamental rights of everyone. मतलब right to do business is a fundamental right. अब कोई कानून ऐसा आ जाता है कि जो मुझे किसी एक बिजनेस से आउस्ट कर देता है, तो मैं उस लॉ को कोर्ट में चैलेंज कर दूंगा जी कि ये देखें, ये मेरा फंडामेंटल राइट है कारोबार करने का, ये जो गवर्नमेंट का नोटिफिकेशन है ये मेरे कारोबार को ही बंद कर देता है। तो कोर्ट क्या करेगी, कोर्ट इस बेसिस पे उस लॉ को स्ट्राइक डाउन कर देगी कि ये किसी फंडामेंटल राइट के अगेंस्ट है। अच्छा, इस पे मैं पहले भी जिक्र किया कि ह्यूमन राइट्स पे मेरी जो है ना कुछ लेक्चर्स मौजूद हैं, वो मैं आप लोगों से शेयर कर दूंगा। तो ह्यूमन राइट्स भी इसी तरह समवट अगर आप इसकी तहकीक करें तो ह्यूमन राइट्स हैव द सिमिलर प्रिंसिपल्स एज दैट ऑफ द डिवाइन प्रिंसिपल्स। क्योंकि देखें ना, वो भी ह्यूमन राइट्स जो इनिशिएट किए UDHR ने, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, तो वो मैन मेड एक डॉक्यूमेंट है। अब मैन मेड डॉक्यूमेंट भी ज़ाहिर है कहीं ना कहीं से तो देखेगा ना कि इंसान किस तरह सोचते हैं, या इंसान किन हालात में बेस्ट परफॉर्म कर सकता है, या इंसान जो है वो कैसे चलेगा। तो वो वहाँ से उन्होंने UDHR में सारे के सारे ह्यूमन राइट्स के प्रिंसिपल्स लिख दिए। देन उसके बाद दो हमारी मेन कन्वेंशन हैं, ICCPR और ICESCR। ये दो मेन कन्वेंशन जो हैं, जिसमें पहली में ज़्यादा से मतलब ICCPR में सिविल राइट्स हैं और दूसरी में इकोनॉमिक राइट्स हैं। इन सारे राइट्स को भी मॉडर्न ज्यूरिस्प्रूडेंस में बहुत ज़्यादा जो है वो क्या कहना चाहिए कि तायीद मिलती है कि कोई भी कवानीन, आप देखें ना जहाँ भी आप बात करें, TV पे बात हो रही हो, कोई जुडिशरी की, पॉलिटिक्स की बात हो रही हो, तो वहाँ पे हमेशा से है ना जी, ये तो ह्यूमन राइट्स के अगेंस्ट है जी, ये जो फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट चल रहे हैं। तो इसकी आज के दिन में इससे टॉक ऑफ द टाउन। तो इनका समझना फंडामेंटल राइट्स का कि ह्यूमन राइट्स क्या हैं, इसकी फ़िलासफ़ी को समझना, इसकी हिस्ट्री को समझना हर वकील के लिए इसलिए ज़रूरी है कि इन असूलों पे अगर आपको नहीं पता होगा तो कवानीन को ज़ुबानी याद करना तो कोई आर्ट नहीं है ना। यानी कि कोई भी एक नया स्टूडेंट या एज ए मैटर ऑफ फैक्ट पॉलिटिकल साइंस का कोई स्टूडेंट कवानीन को ज़ुबानी याद कर सकता है। वो कहेगी कि मुझे ये सारा कंपनीज एक्ट का पता है। अब वो मैटर नहीं करता कि किसी को कवानीन का कितना पता है, मैटर ये करेगा कि आपके पास अगर ये सारे असूल हैं तो उन असूलों को आप प्रोपोजिशन पे अप्लाई करेंगे। वन, you should know the law, but what you do with that knowledge of law and the philosophy, what I am telling you, कि अगर आपको सारी फिलॉसफी का भी पता है तो फिर एक पैकेज के तौर पे आप एक प्रोडक्ट बनाएंगे। उसमें आपके क्रिटिकल एनालिसिस की जो है क्या कहना चाहिए कि वो आपकी एक एबिलिटी बनेगी। फिर आप जो है ना वो बात भी कर सकेंगे और जो आप लिखेंगे दैट विल मेक सेंस टू समवन। अच्छा, ये जो अब आप बेसिकली आपका जो हो गया डिवाइन प्रिंसिपल्स आ गए, फिर आपके ह्यूमन राइट्स के आ गए, और तीसरी जो फिलॉसफी है वो आपने समझना है कि स्टेट फंक्शन कैसे करती है। अगर आपको फॉर्मुलेशन ऑफ स्टेट के प्रिंसिपल्स का या उसकी फॉर्मेशन के स्ट्रक्चर का नहीं पता, इवन देन यू कैन नॉट मूव फॉरवर्ड। आपको आगे जाएंगे, आपको चीज़ें समझ आनी थोड़ी देर के लिए बंद हो जाएंगी, क्योंकि आपके पास बैकग्राउंड में नहीं पता आपको कि यार ये कैसे हुआ। उस पे जो बेसिक मैं आपको बात समझा सकता हूँ कि एक स्टेट है, स्टेट इज कंसिस्ट ऑफ द एक टेरिटरी एंड द पीपल। कोई एक डिफाइंड टेरिटरी होगी और वहाँ पे कुछ लोग रहते होंगे, दैट दे विल फॉर्मुलेट द स्टेट। अगर आप दुनिया का नक्शा देखें तो एक टेरिटरी का एक नक्शा होगा मुल्क का, उसके अंदर लोग होंगे, उनको आप कहेंगे कि यार ये स्टेट है। अब स्टेट, अगर उस स्टेट में जैसे हम 24 करोड़ आवाम है या 25 करोड़ आवाम है, तो उसके लिए हमें ये भी चाहिए कि यार हम कोई एक बंदा उठ के कहे जी मैं सबसे तगड़ा हूँ, मैं इस पाकिस्तान का मैं किंग हूँ या मैं बादशाह हूँ। उसके लिए क्या हुआ कि पूरी दुनिया में ये वाले प्रिंसिपल्स इवॉल्व हुए और ये डेमोक्रेसी आई, और डेमोक्रेसी ने कहा कि 1 मैन 1 वोट, और उस वोट की बेसिस पे हम एक प्राइम मिनिस्टर हमारे लिए, या अमेरिका में हो तो आप एक प्रेसिडेंट सिलेक्ट करेंगे जो इस मुल्क को चलाएगा। तो ये फ़लसफ़ा बेसिक लेवल पे डेमोक्रेसी को समझें,
کہ پہلے لوگ مل کے حکومت بنائیں گے، اور حکومت چلانے کے لیے سب سے ضروری چیز لوگوں کے علاوہ کیا ہے؟ پیسہ، کیپٹل۔ کیپٹل کہاں سے آئے گا؟ یہی لوگ کام کریں گے اور اسٹیٹ کو ٹیکس دیں گے۔ سو بیسیکلی کیا ہوگا کہ لوگوں نے حکومت بنائی، حکومت نے اسٹرکچر میں سب سے اوپر پرائم منسٹر کے ساتھ پریزیڈنٹ، وہ ایک ڈیبیٹ، آئینی ڈیبیٹ ہے، وہ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ پریزیڈنٹ کے کیا اختیارات ہیں اور پرائم منسٹر کے کیا ہیں۔ اس کے نیچے انہوں نے کہا جی ایک فیڈرل کیبنٹ ہوگی۔ فیڈرل کیبنٹ جو ہے وہ گورنمنٹ کانسٹیٹیوٹ، ایک مطلب سپریم کورٹ نے بھی کہا ہوگا کہ جو پرائم منسٹر پلس دی فیڈرل کیبنٹ از دی گورنمنٹ اور دی اسٹیٹ۔ اس کے بعد کیا ہوگا؟ یہ آپ کا فنکشن آ گیا ایگزیکٹو کا، ٹھیک ہے نا جی، یعنی کہ آپ کا ہے نا جی لیجسلیچر جو آپ نے سلیکٹ کیے تھرو ووٹ الیکٹ کیے، اور انہوں نے کیا کیا؟ ایک وزیر اعظم بنایا، وہ آ گیا ایگزیکٹو آرگن، اس کے نیچے سارا، اور تیسرا آپ کا آ جاتا ہے جوڈیشری۔ یہ اصول سمجھنے، دوبارہ اس کو ری ایمفسائز کرتا ہوں کہ جب آپ ان اصولوں کو سمجھیں گے تو پھر آپ جو ہے وہ پبلک لاء کی وکالت اچھی کر سکتے ہیں۔ ان اصولوں کے بغیر ساری بات یہی ہے کہ مجھے زبانی پتہ ہے کہ بھئی یہ ایسے ہوتا ہے، گورنر ایسے اپوائنٹ ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا جی، ایم پی ایز جو ہیں وہ سینیٹر ایسے بنتا ہے، باقی پھر ساری پروسیس کی چیزیں ہیں، لیکن اس کو ایک تعمیری اس پہ بحث کرنا یا ایک تنقیدی جائزہ لینا، اس کے پیچھے ان 3 پرنسپلز کا ہونا ضروری ہے۔ تو سب سے امپورٹنٹ کیا ہوا کہ آپ کا پرائم منسٹر، فیڈرل کیبنٹ، پھر آپ کا جو ہے وہ ایگزیکٹو فنکشن جس میں آپ کے سارے ملک میں ہر صوبے میں چیف سیکرٹریز ہیں، ان کے نیچے پھر سیکریٹریٹس ہیں، یا ایز اے میٹر آف فیکٹ جو آپ کے ریگولیٹر بھی ہیں وہ بھی ایک آرگن ہے ایگزیکٹو سائڈ کا، جس طرح ہم نے نیپرا کی بات کی، اوگرا کی، پی ٹی اے کی، ایس سی سی پی ہے۔ اور تیسرا پھر یہ ہے کہ جب مطلب ساری دنیا میں یہی نظام ہے کہ جب ان اداروں کا آپس میں کوئی ڈسپیوٹ ہوگا یا عوام کا آپس میں ڈسپیوٹ ہوگا تو پھر ایک جوڈیشری کا رول امپورٹنٹ ہے، دیکھیں نا، کیونکہ ہم نے کہا کہ سب سے امپورٹنٹ چیز دنیا میں یہی ہے کہ دیکھیں نا، اسی لیے اگلے دن کوئی میرے سے ذکر کر رہا تھا کہ جتنے بھی امریکن پریزیڈنٹس آئے ہیں نا، اس میں زیادہ تر ریشو جو ہے وہ وکیلوں کی ہے۔ they were the president but at the same time they were the lawyers۔ وہ کیا ہوتا ہے؟ یا قائد اعظم محمد علی جناح وکیل تھے، علامہ اقبال وکیل تھے، تو یہ بیسیکلی کیا ہے؟ these people are well placed to tell what to do and what not to do، اور یہ بتاتے ہیں کہ بھئی یہ ملک ایسے چلے گا، یا ان کی ٹریننگ ایسے ہوتی ہے، اس وجہ سے وہ زیادہ تر جو ہے وہ they are successful in running the affairs of the state۔ تو اسٹیٹ بن گئی۔ اب اسٹیٹ کے اندر وہی جس طرح میں نے کہا کہ ایک پبلک لاء ہے، ایک پرائیویٹ لاء ہے، اگلی کلاسیفیکیشن پبلک لاء اینڈ پرائیویٹ لاء۔ پبلک لاء کی کلاسیفیکیشن میں 2 چیزیں امپورٹنٹ ہیں کہ پبلک لاء ہمیشہ گورن کرے گا جب ایک سائڈ پہ اسٹیٹ ہوگی، جب دوسری اپوزٹ پارٹی جو ہے وہ اسٹیٹ ہے پبلک لاء میں ہمیشہ سے، اور دوسرا کیا ہے کہ یہ جو فنڈامنٹل رائٹس کا بھی ہم نے پرنسپل سمجھا کہ کسی نہ کسی طرح وائلیشن فنڈامنٹل رائٹ کی بھی ہونی چاہیے، تو پھر جو ہے وہ معاملہ پبلک لاء کے پرویو میں آئے گا، اور وہاں سے پھر یہ رٹ جو ہم ہے یا کانسٹیٹیوشنل جوریسڈکشن ہے عدالت کی، اٹ اسٹیمس فرام دیز 2 بیسک پرنسپلس کہ پبلک سیکٹر کا کوئی ادارہ ہے، اس کے خلاف میری گریونس ہے، اور ساتھ میں جو ہے فنڈامنٹل رائٹس جو ہے وہ وائلیٹ ہونا یا وائلیشن شو کرنا کورٹ کے لیے لازمی۔ باقی پھر پرائیویٹ لیٹیگیشن جو ہے وہ پرائیویٹ لاء کی، اس میں کانٹریکٹ ایکٹ کے اندر آ جاتی ہیں چیزیں، ٹارٹس لاء کے آتی ہیں، پراپرٹی کے معاملات ہیں، جتنے بھی باقی جو معاملات ہیں نا جی وہ اس کلاسیفیکیشن کے انڈر آئیں گے۔ تو اب ہم نے جو ہے وہ طے کر لیا کہ اچھا یہ جو جوریسڈکشن ہے ہائی کورٹ کی، یہ اس کو آپ یہ بھی سمجھیں کہ یہ بڑا ہی ایک کسی بھی سوسائٹی میں جب جوڈیشری کے پاس یہ کانسٹیٹیوشنل پاورز ہوتی ہیں ٹو انفورس دی فنڈامنٹل رائٹس، اور ایٹ دا سیم ٹائم دے ہیو دی پاور ٹو ڈکلیئر اے سرٹن لاء اگینسٹ دی فنڈامنٹل رائٹس، دے کین اسٹرائک اٹ ڈاؤن، دے کین اسٹرائک ڈاؤن دی لاء۔ اور سملرلی جو ہے جو بھی ایک سرکاری ادارہ ہے، دیکھیں پاکستان میں تو ایسے حالات ہیں، ابھی ہم
बातें तो मीडिया पे बहुत बड़ी बड़ी होती हैं कि जी आर्मी चीफ को ऐसे करना चाहिए और चीफ सेक्रेटरी को ऐसे करना चाहिए, वज़ीर आज़म को ऐसे करना चाहिए। यहाँ पे तो अगर एक लोकल अथॉरिटी में कोई एक बंदा अगर काम ना करे तो उसकी अकाउंटेबिलिटी का सिस्टम ऑलमोस्ट इट डज़ नॉट एग्जिस्ट, ऑलमोस्ट। ये अब मैं प्रैक्टिकल साइड की बता रहा हूँ, दरख्वास्तबाजी तो होगी लेकिन ऐसा नहीं हमने हिस्ट्री में देखा कि एक पटवारी ने अगर फ़र्द नहीं दी, चाहे वो पैसे मांग रहा था या उसका जो भी उसकी कंसिडरेशन थी, तो उसको कोई ख़ास सज़ा नहीं मिलेगी। ज़्यादा ज़्यादा हम जाके रिट कर देंगे, रिट में जज साहब कहेंगे कि इनका तो फंडामेंटल राइट है, इनको ये डॉक्यूमेंट दे दें, या इनका ये फ़ैसला आप नहीं कर रहे, आप ये फ़ैसला कर दें। इससे आगे कोई ख़ास सिस्टम एग्जिस्ट नहीं करता। जब वो सिस्टम एग्जिस्ट नहीं करता तो इसलिए फिर आगे मसाइल हैं, कोई डेटरेंस नहीं है, जिसको हम कहते हैं ना रूल ऑफ लॉ। रूल ऑफ लॉ तो मौजूद है, कवानीन भी मौजूद है, लेकिन जो उनकी इम्प्लीमेंटेशन है वहाँ पे प्रॉब्लम है। वो एक तरह से क्योंकि सोसाइटी में एक सेलेक्टिव किस्म की इम्प्लीमेंटेशन है, तो इस वजह से मतलब क्या कहना चाहिए कि हम आगे नहीं बढ़ रहे, हम जा रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता। जो उस पर मेरी राय है कि तीन पहलू हैं ना जी, किसी भी सोसाइटी में जुल्म के ख़त्म होने के ना तीन पहलू हैं। और ये भी जिस तरह मैंने शुरू में आपको डिवाइन पर्सपेक्टिव में बताया, वो भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है, उसमें से आप ये प्रिंसिपल निकल आता है। उसमें ये है कि अगर आप जुल्म देखें तो उसको आप हाथ से रोकें। हाथ से कैसे रोकें? जिस तरह स्टेट का ये मेनली काम है। दूसरा, या फिर हम अपने तय अगर किसी चीज़ को रोक सकते हैं जो कानून हमें इजाज़त दे, तो आप हाथ से रोकें। दूसरा लेवल क्या है कि अगर आप ये नहीं कर सकते तो आप ज़ुबान से रोकें। अब ज़ुबान वाले मामले पे हम बहुत आगे चले गए, देखिए ना सोशल मीडिया पे कितना बिजली के ख़िलाफ़ जो है, बिजली की महंगे होने पे कितना क्राइम, मतलब ह्यू एंड क्राई है, सारे हर बंदा परेशान है। इसी तरह और भी मामला आते हैं। हम अच्छा, वो उसमें मेरी राय ये है कि फ़ायदा इसलिए नहीं हो रहा कि वो ज़्यादा तनकीद बराए तनकीद में हम पड़े हुए हैं, तामीरी तनकीद करने वाले थोड़े हैं लोग। लेकिन बहरहाल इस मामले में अगर आप मुझसे पूछें तो हमारी सोसाइटी बिल्कुल इस नहज पे पहुंच चुकी है कि अब हमें तरक्की करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि ज़ुबान से अब हर बंदा ही कोशिश कर रहा है अपने तय कि यार ये गलत हो रहा है, ये गलत हो रहा है, ये इन्फ्लेशन हो रही है, गलत हो रही है, ये पेट्रोल की कीमतें बढ़ रही हैं, गलत हो रही है, बिजली की कीमतें बढ़ रही हैं, गलत हो रहा है, रूल ऑफ लॉ नहीं है, गलत हो रहा है, कहीं पे खुदा न खास्ता कोई करप्शन है, किक बैक ले रहा है कोई, ये गलत हो रहा है। तो यहाँ पे हम पहुँच चुके हैं। अब हमने बस तीसरा जो ऊपर वाला है वो मैं अभी आता हूँ उस पर, वहाँ पे पहुँचने की ज़रूरत है। और आखिरी दर्जा ये है कि कोई गलत काम हो रहा है तो मैं दिल में बुरा समझूँ, ये आखिरी दर्जा है। अब आखिरी दर्जे पे भी अगर लोग नहीं होंगे तो लोग कहेंगे यार ये तो इनके साथ जुल्म हो रहा है, ये होता रहे, मुझे क्या है। इस दर्जे पे भी हम उस्ताद, मेरे एक उस्ताद उन्होंने बड़ी अच्छी बात कही कि इस दर्जे में भी आपको, अगर आप इस दर्जे में है ना कि आप सिर्फ दिल में बुरा जाने, तो आप इस तरह दिल में बुरा जाने कि जैसे कि आप अपने बच्चे के बीमार होने पे होते हैं, या आपका कोई खुदा न खास्ता फाइनेंशियल लॉस हो रहा हो। तो ये क्या है, ये ईमानियात का हिस्सा है कि पहले, और इसी तरह सोसाइटी इवॉल्व होगी। पहले कि आप किसी बुराई को दिल से बुरा जानेंगे, फिर आप उसके लिए जो है ना खल्के खुदा का नकार, क्या है जी वो क्या जुमला है, हाँ कि नकारा खुदा समझो यार, ये इस तरह का है कि ज़ुबान जो लोग हम बार बार बात करते हैं तो उसका एक इम्पैक्ट होता है। और आखिर में फिर ये है कि आप एक स्टेट बनाएं और फिर आप कहें कि भाई अब ये जुल्म मज़ीद नहीं हो सकता। तो बात थोड़ी लंबी हो गई, बट अब ये अच्छा, ये अब आप सारे प्रिंसिपल्स अब आप लोग समझ गए हैं। ये पहली स्लाइड पे जो मौजूद है, फंडामेंटल राइट्स आर वायलेटेड बाय द गवर्नमेंट एक्शंस, फिर आपकी रिट लाई होगी। दूसरा है कि लॉज पास्ड बाय द लेजिस्लेचर आर अनकॉन्स्टिट्यूशनल, क्योंकि आपने कहा था कि जी आप हमारे लिए कानून बनाएंगे। आपका जो लेजिस्लेचर है वो बेसिकली आपका हिस्सा है। आपका हिस्सा कैसे है कि वो आपकी तरह सोचता है। Laws are what? Laws are basically what a particular society think that it is a right action or a wrong action. अमेरिका में हो सकता है आज एक काम ऐसा हो जो हमारी सोसाइटी में हो सकता है एक्सेप्टेबल ना हो,
تو وہ والا لا ہم یہاں پہ پاس نہیں کر سکتے کیونکہ ہماری سوسائٹی اس کو ایکسیپٹ نہیں کرے گی. سملرلی ہمارا کوئی قانون ہے تو ہم کہیں گے یہ امریکہ میں اپلائی کر دیں, امریکن سوسائٹی کہے گی جی ہمیں تو یہ چیز قبول نہیں. تو پھر کیا ہوگا, جب آپ کا لیجسلیچر نے قانون بنا دیا تو آپ سڈنلی کہیں یار ہم تو آپ پھنس گئے, ہم نے تو لیجسلیچر خود بنایا تھا, اب یہ تو ہماری مرضی کا قانون نہیں بنا رہا. تو آپ کو آئین نے, جو آپ کا ایک سوشل کانٹریکٹ ہے, اس نے ایک فورم دیا, اس نے کہا یار آپ اس کو ایجوکیٹ کر کے جا کے کانسٹیٹیوشنل کورٹ میں کریں. کہ اب اس نے لا تو بنا دیا, اب ایک تو یہ نا کہ آپ تحریک چلائیں. تحریک چلانے سے کیا مراد ہے کہ آپ لوگوں کو اکٹھے کریں, آپ اس پہ کینویسنگ کریں, آپ اس پہ جو ہے وہ لوگوں کو شعور دیں, اور پھر ایک تحریک چلا کے پیسفل پروٹیسٹ کے ذریعے کہیں کہ یار یہ لا غلط ہے. ایک تو یہ جمہوری طریقہ ہے. دوسرا ریلیٹیولی آسان طریقہ ہے کہ آپ ایک 199 کی یا 184(3) کی ہائی کورٹ میں یا سپریم کورٹ میں پٹیشن کریں. تو وہ وہاں پہ, اچھا یہاں پہ وکیل کی طاقت دیکھیں, ایک کتنا مشکل کام ہے تحریک چلانا, ریلیٹیولی مشکل کام ہے, بٹ ایک آسان کام ہے کہ آپ کو قوانین کا پتہ ہے, آپ جائیں گے, آپ ایک پٹیشن فائل کریں گے, اور ہسٹوریکلی پبلک انٹرسٹ لیٹیگیشن میں بھی اور ویسے بھی اگر آپ کسی کلائنٹ کی طرف سے بھی جا رہے ہیں تو کورٹس ڈکلیئر کر سکتی ہیں کہ یہ لا یا رول یا ریگولیشن تو عام طور پہ بھی کورٹ اسٹرائک ڈاؤن کرتی ہے. تو آپ جب ثابت کرتے ہیں کہ یہ فنڈامنٹل رائٹس کے اگینسٹ ہے تو کورٹ اسٹرائک ڈاؤن کر دیتی ہے. اور آخری یہ ہے کہ ایگزیکٹو ایکزیشن ایکسیڈ لیگل اور کانسٹیٹیوشنل اتھارٹی, کہ جس سرکار کو آپ نے اپنے ووٹ کے ذریعے فارمولیٹ کروایا ہے وہ سرکار پابند ہے ان قوانین کی جو آپ کے ذریعے بنے ہیں. کہ سرکار نے جو ان کو قوانین دیے ہیں وہ یہ نہیں کر سکتا ڈپٹی کمشنر کہ یار میرا دل چاہ رہا ہے کہ تو میں آج یہ کام کر دیتا ہوں یا میری مرضی ہے میں کرتا ہوں. یہ بیہیویئر آئینی یا جمہوری نہیں ہے. ایسا کرنا نہ کرنا ایک اور ڈبیٹ ہے کہ ایسا ہو رہا ہے. بٹ اگر آپ کو پتہ ہے کہ یار یہ بندہ یا یہ پبلک فنکشنری یہ والا کام اس قانون کی وجہ سے نہیں کر سکتا تو آپ کے پاس ٹول ہے, آپ عدالت میں جائیں گے اور اس کو جو ہے وہ اسٹرائک ڈاؤن کروا دیں گے. ایک یہ والی سلائڈ اور ایک آپ کی سب سے ریلیونٹ سلائڈ ہے جی کہ آپ کو ٹائپس آف ریٹس کا پتہ ہونا چاہیے. باقی ڈیٹیلز ہیں, یو کین see those yourself and I will very quickly go through all these kinds of writs. اور اس میں سب سے پہلی ہے جی ہیبیس کارپس. ہیبیس کارپس کی دیکھیں انالوجی کیا ہے کہ کلچرلی ایسا بادشاہ ایسا سوچتے تھے یار اگر کوئی ڈفرینس آف اوپینین ہے کسی کا میرے خلاف تو مجھے نہیں یہ پسند بات, میں تو بادشاہ ہوں, اس کی اتنی ضرورت کیسے ہو گئی یہ میرے جو میں کہوں یہ نہ مانے. تو وہ پھر کیا تھا کہ بادشاہ ہے یا کوئی حکمران بھی ہو سکتا ہے یا جاگیردار ہو سکتا ہے, وہ پکڑ کے ان بندوں کو جیل میں ڈال دے, پرائیویٹ جیل میں ڈال دے, حبسے بے جا میں رکھے کہ بھئی آپ لوگ میری بات نہیں مانتے. تو ایسا کیونکہ بہت ہسٹری میں ہوتا تھا, تو یہ پھر آئینی عدالت کو اختیار دیا انہیں کہ اگر کوئی ایسا کرتا ہے تو اس کو مطلب کانسٹیٹیوشنل کورٹ کا جج کہہ سکتا ہے کہ بھائی اس کو میرے سامنے لے کے آؤ, اور جو بیسک پرنسپل ہے آئین کا ایوری ون ہیز ٹو بی ڈیلٹ ان اکارڈنس ود لا, وہ امپلیمنٹ ہوگا. اور کیا ہوگا, اس کو لیں گے, اسے کہیں گے بھائی اگر اس نے کوئی جرم کیا تو آپ FIR دیں, اگر نہیں کیا تو یو ہیو ٹو سیٹ ہم فری. تو یہ فلسفہ آپ نے سمجھنا ہے, باقی پھر اس کی آگے ڈیٹیل ہے. دوسری آپ کی ریٹ ہے جی ریٹ آف مینڈمس. مینڈمس کی ریٹ کیا ہے کہ یو کین کمپیل اے پبلک آفیشل اور اتھارٹی ٹو پرفارم اے ڈیوٹی دیٹ دے آر لیگلی اوبلائزڈ ٹو کیری آؤٹ. یعنی کہ اس پہ بھی ایسا نہیں ہے کہ پبلک فنکشنری اپنی خواہش پہ کر رہا ہے یا آپ اپنی خواہش پہ کہیں یار یہ جو اس نے کام کیا ہے نا پبلک فنکشنری نے, ڈپٹی کمشنر نے یا کسی ڈائریکٹر نے, کسی بھی آفس سے آپ کی ہو سکتی ہے نا, تو یہ میرا خیال ہے اس کو ایسے کرنا چاہیے. تو یہ آپ کا خیال سننے میں جج صاحب انٹرسٹڈ نہیں ہوں گے. وہ کہیں گے بھائی بتائیں کون سا قانون کون سا قاعدہ کہتا ہے کہ یہ پبلک فنکشنری ایسے ڈیل کرے گا, اس معاملے کو اس طرح ڈیل کرے گا. تو پھر آپ کورٹ کے سامنے قانون پڑھیں گے, قانون پڑھنے کے بعد جج صاحب جو ہیں وہ ایک مینڈمس کی ریٹ جاری کریں گے جس میں وہ دو باتیں کہہ سکتے ہیں کہ بھائی یہ جو معاملہ ہے آپ کے سامنے, اس قانون میں یہ لکھا ہوا ہے کہ آپ نے یہ فیصلہ کرنا ہے تو آپ یہ اس کا فیصلہ کر دیں, اور دوسرا یہ ہے کہ اگر آپ یہ کام کر رہے ہیں تو یہ تو آپ اپنی جورسڈکشن کو ایکسیڈ کر رہے ہیں, آپ ایسا نہ کریں. تو یہ بڑی ہی افیکٹو قسم کی ریٹس ہیں جس کی وجہ سے ہم جب بھی سرکار کے اگینسٹ اگر کوئی ہمیں مسئلہ ہو
تو آئے دن عدالتوں میں اس طرح کے مقدمے چلتے ہیں اور اس میں اکثر ہم نے دیکھا ہے کہ یہ ریلیف مل جاتا ہے اور یہ روبسٹ ہے اور یہ بڑا اچھا کیا کہنا چاہیے، جس طرح میں کہا کرتا ہوں کہ سول لیٹیگیشن یا پرائیویٹ ڈسپیوٹس تو سالوں چلتے ہیں، ریٹوں کی اگر خالی انالیسس کی جائے اور ریٹ کے معاملات میں جو عدالتوں کا ہمارا کیا کہنا چاہیے رزلٹ ہے وہ بہت بہتر ہے۔ تیسری ریٹ ہے جی آپ کی 199 میں پروہیبشن کی، اور پروہیبشن میں کیا ہوتا ہے کہ دی کورٹ کین ایشو اے ریٹ جس میں وہ کہہ سکتی ہے کسی کورٹ کو یا کسی ٹرائبونل کو کہ آپ یہ جو جوریسڈکشن ہے آپ اس کو جو ہے وہ ایکسیڈ کر سکتے ہیں، کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو بیسیکلی یہ پروہیبٹری نیچر کی ریٹ ہے جس میں عدالت کسی بھی عدالت کو، کسی ایک اور عدالت کو یا کسی ٹرائبونل کو کہہ سکتی ہے کہ آپ کو اگین یہاں پہ پھر قوانین کا نالج بڑا امپورٹنٹ ہے کہ آپ کو اس لاء کا پتہ ہے اور اس لاء کی ایکسیڈ کر رہی ہے کورٹ وہ اس جوریسڈکشن کو، اگین یہاں پہ لاء پڑھا جائے گا۔ اور ریٹوں میں اگر آپ دیکھیں گے نا، اگر آپ ایز اے اسٹوڈنٹ جا کے دیکھیں بھی کورٹس میں تو وہاں پہ فیکٹس کم ڈسکس ہوتی ہیں، زیادہ تر لاء پہ بات ہو رہی ہوتی ہے۔ اچھا، فیکٹس کے تناظر میں ایک بات صرف یاد رکھیں کہ فیکٹس آپ کو پتہ ہونی چاہیے اور آپ نے کوشش کر کے جج صاحب کو بتانی بھی ضرور ہے۔ بتانی اس لیے ضروری ہے کہ اگر آپ کا فیکٹس پہ اچھا کیس ہے تو آپ کا لاء کا کیس جج خود ہی ہینڈل کر لے گا زیادہ تر، کیونکہ اگر آپ ثابت کر دیں کورٹ میں کہ فیکچولی آپ کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے اینڈ یو ہیو اے ویری گڈ کیس آن ایکویٹی اور آپ کی جو آپ کے ساتھ صاف نظر آ رہا ہے زیادتی ہوئی ہے، تو پھر کیونکہ سبجیکٹیوٹی ہے لاز میں، جج صاحب کوئی نہ کوئی قانون ایسا ڈالیں گے اس میں اور آپ کو وہ ریلیف دے سکتے ہیں۔ تو فیکٹس کی یہ امپورٹنٹ ہے۔ چوتھی ہے جی آپ کی سرشوراری، یہ ریٹ جو ہے وہ جاری کی جاتی ہے ٹو کویش دی ڈیسیژن آف اے لوئر کورٹ اور اے ٹرائبونل۔ اگین بڑا امپورٹنٹ ہے کہ آپ کے خلاف فیصلہ ہی آ گیا ہے، کوئی خط ایسا لکھ دیا ہے گورنمنٹ نے جس کی وجہ سے آپ کے رائٹس یا آپ کا کام رک گیا ہے۔ فرض کریں کہ اگر کسی بھی ادارے نے کوئی ایسا آرڈر جاری کیا ہے کہ جس سے آپ کا کام رک گیا ہے، یا دفتر کو نارملی آج کل دیکھتے ہیں نا جی، جگہوں کو، بلڈنگز کو سرکار سیل کر دیتی ہے یا ڈیمالش کرنے لگتی ہے، گھر کے نوٹس لگا کے جاتے ہیں کہ جب ہم آپ کا گھر توڑنے لگے ہیں کہ آپ نے یہ اس کے فلاں جو سینکشنز تھیں یا جو اپروولس تھے آپ نے نہیں لیے۔ تو اس طرح کا جو کوئی فیصلہ ہے اگین انہی پرنسپلس پہ کہ اگر کوئی وہ لاز کی وائلیشن کی ہوئی ہے اور وہ ڈیو پروسیس نہیں فالو کر رہا ادارہ، تو ان ڈیسیژنس کو بھی عدالت میں چیلنج کیا جا سکتا ہے اور اس کو آپ سرشوراری کی ریٹ کے تھرو یو کین گیٹ دوز ڈیسیژنس انلڈ اور کینسلڈ۔ اور آخری ہے آپ کی ریٹ آف کو ورنٹو۔ کو ورنٹو بھی بڑی امپورٹنٹ اس لیے ہے کہ کوئی بھی پبلک فنکشنری ہے اس کی اپائنٹمنٹ کا ایک طریقہ آئین میں دیا گیا ہے، اگر اس کی آئینی پوزیشن ہے۔ اگر آئینی نہیں اور قانونی پوزیشن ہے اس کی، تو پھر ہر لاء میں دیا گیا ہوگا پروسیس کہ اس اسسٹنٹ ڈائریکٹر کی، ڈائریکٹر کی یا کمشنر کی یا ممبر کی اپائنٹمنٹ کا یہ طریقہ کار ہے۔ اب اس میں اسٹیٹ بیسیکلی آپ کے لیے کیا انشور کر رہی ہے کہ وہ بیسٹ بندے کو یا بیسٹ کمپیٹنٹ بندے کو لے کے آئے گی، اور ایٹ دا سیم ٹائم انٹیگریٹی کے بھی معاملات ہیں اور انٹیگریٹی کو بھی دیکھتے ہوئے جو ہے وہ ہر بائی دا وے ہر لاء میں لکھا ہوا ہے کہ وہ نون جو اس کی ریپوٹیشن ہو بندے کی وہ بہتر ہو۔ تو ان دونوں معاملات کو سامنے رکھتے ہوئے اپائنٹمنٹ کرتی ہے، لیکن کیونکہ ہماری سوسائٹی میں ایسے ایشوز ہیں اور ہر جگہ یہ ایشوز ہیں کہ نیپوٹزم بھی ہوتی ہے، سفارشیں بھی ہوتی ہیں، پیسے بھی چلتے ہیں، تو بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ وہ اگر اس پروسیس کو فالو نہ کیا جائے تو ایک غلط بندے کو اپوائنٹ کر دیا جاتا ہے۔ اور اگر آپ کے پاس ڈاکومنٹری ایویڈنس ہے، آپ کو پروسیس کا پتہ ہے، لاز کا پتہ ہے، تو آپ اس پبلک فنکشنری کی، پرائیویٹ کی نہیں، یہ بھی یاد رکھیے گا، اگر ایک بندے ایک پرائیویٹ لمیٹڈ کمپنی چلا رہے ہیں اور اپنا سی او جس کو مرضی بنا دیتے ہیں، تو آپ اس کی اپوائنٹمنٹ کو چیلنج نہیں کر سکتے انلیس کہ اگر آپ یہ ثابت کریں کہ یہ کمپنی پبلک فنڈ سے چلتی ہے۔ جو ایک لارج سیگمنٹ اگر آپ یہ ثابت کر دیں کہ بھی سرکار ہی پیسہ اس کو دیتی ہے، تو پھر تو آپ چیلنج کر سکتے ہیں۔ بٹ پرائیویٹ آدمی جس کو مرضی ہائر کرے، اٹس ہز بزنس۔ تو کو ورنٹو کی ریٹ کے ذریعے کوئی بھی جو ہے کیا کہنا چاہیے، اچھا یہ پبلک انٹرسٹ میں بھی کیا جا سکتا ہے، کوئی بھی بندہ جا کے کسی کی بھی اپائنٹمنٹ کو چیلنج کرے اور اس میں یہ بتائے کہ یہ بندہ جو ہے اس کو ڈیو پروسیس یا کسی لاء کے اگینسٹ
کیا گیا اپوائنٹ تو پھر کورٹ کو وارنٹوں کی ریٹ جاری کرے گی اور اس کو جو ہے وہ وہاں سے اس آفس سے اس کو کہے گی کہ یہ آفس کو آپ ویکیٹ کرا دیں.